وہ دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں جو انسان خود مانگتا ہے یقین کے ساتھ، وہ بھی اللہ سے۔ یہ جو آج کل فارمیلٹیاں چل رہی ہیں نا کہ میرے لیے دعا کر دیں، آپ کر دیں، آپ کر دیں، جبکہ خود سارا دن موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، حرام ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، سارا دن ویلے پڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا اللہ سے کنیکٹ ہونے کا۔ تو وہ جو آخری عبادت ہوتی ہے نا انسان کے پاس، جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اسپیسیفک سی جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ دعا آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے سے انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی ٹھیک کروا سکتا ہے اللہ سے، اپنے معاملات سدھار سکتا ہے اللہ سے۔ اس کے معاملے میں بھی اتنی سستی چل رہی ہے آج کل کہ خود اپنے لیے کچھ نہیں مانگا جا رہا، دوسروں پہ وہ دعائیں تھوپی جا رہی ہیں کہ تم کر دینا، تم اچھے ہو، تم نیک ہو، تم ولی ہو، تم یہ ہو، تم وہ، میں تو گنہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو سارا دن پڑا رہتا ہوں۔ ابے اگر تو پڑا رہتا ہے تو اٹھ نہ، کر نہ کچھ۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، بلا جھجک اپنے رب کے سامنے رکھو، کیونکہ تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تم اللہ سے مانگو یا نہ مانگو۔ اگر اس زمانے میں بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں بس ہو گئی ہے، میں سارے گناہوں کو چھوڑتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے رب کے لیے، تو حدیث کے الفاظ ہیں جو فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے، گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، تو ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے وہ میری طرف ہجرت کر رہا ہے۔ اتنا ریکارڈ، ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے، صحیح معنوں میں ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی حیثیت کو پہچانے بدرس، اور واللہ قومیں بنتی ہیں نوجوانوں سے، اور جب یہ نوجوان بھول جاتے ہیں نا کہ ہم تو فارغ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ قومیں ڈوب جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو۔ ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئی۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا، اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ تو یہ تو مقام استغفار ہے، تو مقام توبہ ہے۔ تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں، یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل، جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے، سکت دے، اور امید جاری رکھیں، نا امید کبھی نہ ہو۔ یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس، ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور اہل توکل کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن کا ایک اور صوتی معجزہ بھی ہے کہ آپ ذرا غور کریں ان تینوں آیتوں پہ۔ یکذب مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، قرآن روکتا ہے یہاں پر زبان کو، یکذب بالدین، یکذب بالدین، زبان روکتا ہی ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، یدعو الیتیم، دھکے کا کانسیپٹ آتا ہے، یدعو الیتیم، دھکا مارا ہے۔ طعام المسکین، منہ کھل جاتا ہے، طعام المسکین، کھانے کا تصور ہے نا اس آیت کے اندر۔ قرآن کے معجزات دیکھیں، ہر لفظ کے اندر ایک خاص ایکسنٹ اور ایک خاص مزاج ہے قرآن کا۔